ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ اللہ رب العالمین کی ہر دن ایک نئی شان، اس کا مفہوم کیا ہے؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 اور 30 آج ہمارا عنوان ہے۔ یسألہ، مانگ رہے ہیں اس سے اپنی حاجتیں، من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے مانگتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کائنات کے اندر، زمین و آسمان میں، کوئی مخلوق نوری ہو یا خاکی ہو، ناری ہو یا آبی ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، عزیز ہو یا حقیر ہو، سب اسی کے دربار میں دامن پھیلاتے ہیں، نیاز مندی کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں۔ اور جملے میں عموم ہے، یہ نہیں بتایا کیا مانگتے ہیں، فرمایا جس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی ضرورت اسی سے طلب کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ کل یوم کہہ کر کے اس بات کا ذکر کیا کہ ہر زمانے میں دراصل مخلوق سوال کرتی ہے، خالق عطا کرتا ہے، کسی کو تاج سلطانی دیتا ہے، کسی کو وہ نعمت علم سے نوازتا ہے، کسی کے سینے کو چراغ معرفت عطا کرتا ہے، کسی کو اپنے درد کی نعمت دیتا ہے، کسی کو وہ پیدا کرتا ہے، کسی کو وہ مارتا ہے، کوئی اس کے طاقت اور قوت سے بن رہا ہے، کوئی بگڑ رہا ہے، کوئی کہیں ابر رحمت ہے، کسی کو نوازا جا رہا ہے، کسی کو محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک نئی شان ظاہر ہوتی ہے، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں اور اسی کے حوالے سے تفسیر ضیاء القرآن میں بھی یہ رقم کیا گیا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کا مفہوم پوچھا تو وزیر نہ بتا سکا۔ اس نے ایک دن کی مہلت لی، گھر آیا تو پریشان پریشان اس کے غلام نے دیکھا، پوچھا، اس نے کہا کہ بادشاہ نے اس آیت کی تفسیر پوچھی ہے۔ سیاہ فام غلام کہنے لگا کہ میرے آقا پریشان نہ ہو، بادشاہ کی خدمت میں مجھے لے چلیے، میں اسے اس آیت کی تفسیر بتاؤں گا۔ اگلے دن جس وقت وزیر اپنے غلام کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ نے پوچھا، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے مانگتا ہے، ہر روز اس کی ایک نئی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو وہ سیاہ فام غلام کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ اور مردہ کو وہ زندہ سے نکالتا ہے، وہ بیمار کو صحت یاب اور صحت یاب کو بیمار کرتا ہے، وہ آرام و عافیت والے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اور مصیبت میں مبتلا کو آرام اور سکون عطا کرتا ہے۔
وہ ذلیل کو عزت دیتا ہے اور عزت والے کو ذلیل کرتا ہے، وہ غنی کو فقیر بناتا ہے، فقیر کو غنی کرتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر اسے قلمدان وزارت سونپ دیا۔ جس وقت وزارت کا قلمدان اسے سونپا تو اس نے کہا کہ اے میرے آقا، کل یوم ہوا فی شان، میرے اللہ کی آج کے دن میں یہ شان ظاہر ہوئی کہ مجھے اس نے غلامی سے وزارت کا قلمدان سونپا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تفسیر روح البیان میں اور علامہ آلوسی نے بھی اس کا حوالہ دیا، تفسیر تبصرہ میں بھی اس کو بیان کیا کہ جب قلم خشک ہو گیا، قیامت تک جو ہونا تھا وہ طے ہو گیا، لکھا گیا، تو پھر ہوا فی شان کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو اس پر حسین ابن فضل فرماتے ہیں کہ شان سے مراد یہ ہے کہ ازل میں طے شدہ فیصلوں کا اظہار ہے اور نفاذ ہے، نہ کہ نئے فیصلوں کا آغاز۔ کل یوم ہوا فی شان، جو اس نے ازل میں فیصلے کیے ہیں ان کا اظہار ہے، ان کا نفاذ ہر روز اظہار ہوتا ہے۔ اس نے جو لوح میں لکھ رکھا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح سفید خالص موتیوں کی طرح، اس میں سرخ یاقوت بھی ہیں، نور کے قلم سے نور کے صفحات پر لکھا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی طرف ہر دن 360 مرتبہ نظر عنایت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے کرم، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔